اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ بھی میرے حکم پر لبیک کہو، میرا کہنا مانو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور ایمان لاؤ تم لوگ بھی جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو. یہ جی آیت انسانیت کا میگنا کارٹا ہے جو یورپ کے اندر 17ویں صدی عیسوی کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا کہ ہر انسان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے حکمران سے جا کے سوال کر سکتا ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے اپنے رائٹ کے لیے. یہ آیت پوری انسانیت کے لیے میگنا کارٹا ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کو پکار سکتا ہے، بیچ میں کسی کو کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس سے زیادہ اور کن الفاظ میں سمجھایا جائے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اب یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تم سے بہت دور ہوں، ایک سیڑھی لگاؤ میرے تک پہنچو، وچ کوئی پاؤش ہے، کہنا نا وچ کوئی کہنا چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے، تو آپ سیڑھی کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ سکتے. اس طرح کی مثالیں اللہ کے بارے میں بیان کرنا یہ تو حرام ہے، بعض اوقات کفر ہو جاتا ہے. قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ جہاں پر کافروں پر رد کیا گیا تو بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کرو جو علم کے اوپر مبنی نہیں ہے. تم بغیر علم کے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو. 2 دفعہ تو ایک یہ آیت آئی ہے سورہ نساء میں المائدہ میں، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، افراط و تفرید کا ایگزیجریشن کا شکار نہ ہو، اور دیکھو اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو مگر وہ جو حق پر مبنی ہے، جس کو وہی سپورٹ کرے گی. اور پھر آپ سورہ حج کے اندر سورۃ المومنون میں دیکھیں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کافروں کی بد عقیدگی کا ذکر کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ بغیر علم کے اللہ کے اوپر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں، یا اللہ پر ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے. تو علم کی بنیاد پہ اللہ کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو یہ کہنا کہ جی سیڑھی جس طرح چھت پہ جانے کے لیے ضروری ہے، اس طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کوئی واسطہ ڈالنا ضروری ہے. اگر آپ اس واسطے سے مراد پیغمبر کو لے رہے ہیں تو وہ پیغمبر سیڑھی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر آپ کو اللہ کی شناخت کرواتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں پوجنا شروع کر دو، وہ کہتے ہیں ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں نا اس طریقے سے اللہ کی طرف رجوع لاؤ. اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو تمہیں سکھا رہے ہیں یہ ہم خود تو سکھا ہی نہیں رہے، ہمیں اللہ نے سکھایا ہے. تو پیغمبر تو پھر اللہ کے احکامات کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، وہ سیڑھی نہیں ہوتے اس اعتبار سے، وسیلہ ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے کہ اللہ کے احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے جیسا کہ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرنا شروع کر دیا. اور بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی اس کو کلیئر کر دیا اس بات کو. اچھا اس کے اوپر پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں، پھکی بغیر نہیں کام چلتا. جو کہنا جی چھت تک جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، دیکھیں جی اس کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ سکتے. تو پہلے تو ان کو لاجیکل یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ تو چھت پہ ہے نہیں، وہ تو کہتا ہے میں تمہارے اشارت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، تو اس کے لیے تو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا. وہ تو کہہ رہا ہے میں تمہارے بالکل قریب ہوں، تو چھت بیچ میں کہاں ڈال دیا، یہ چھت تو بہت دور ہے. یہ تو لاجیکل بات ہے. پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ان کو کہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے دنیاوی مثالیں دینی ہے تو مجھے یہ بتائیں، اگر کسی جج کی عدالت میں 100 جھوٹے گواہ پیش ہو جائیں، پرہیزگار قسم کے داڑھیوں پکڑیوں والے، اور کسی شخص کے اوپر جھوٹی گواہی دے دیں کہ یہ قاتل ہے، تو جج کو تو نہیں پتا کہ یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ جج نے تو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. اس کو اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے کہ فتویٰ ظاہر پہ لگنا ہے، تو یقیناً جج اس کو پھانسی دے دے گا. مجھے آپ یہ بتائیے
کہ اگر اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کا جج ہے، اس کے سامنے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے فرشتے مل کے، سارے پیغمبر مل کے، یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، جھوٹی گواہی دے دیں کہ یا اللہ یہ تو بہت بڑا مجرم تھا دنیا میں، اس نے نیکی کی کوئی ایک رتی بھی نہیں کی ہے، اور وہ ایسا نہ ہو، تو مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات کی گواہی اس شخص کے خلاف قبول کر لے گا؟ تو اس کا مطلب اللہ کے لیے تو مثال ہی نہیں بیان ہو سکتی، کتنی بڑی پکی ہے۔ اے جناب جیلن شریف ہی تیار ہوندی ہے، ادھر وہ خود بھی مانیں گے، ان کو کہ نہیں آپ اسی اصول میں آئے نا، سیڑھی والے میں، کہ جج کو تو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے شواہد کی بنیاد پہ، تو اللہ کو بھی چاہیے کہ شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کر دے۔ کہیں گے نہیں اللہ کے لیے تو ایسی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو سر یہ جو آپ وسیلے اور بیچ میں سیڑھیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں، تو یہ مثال اب آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں اللہ کے لیے؟ اور یہ آیت تو کتنی واضح ہے کہ میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھیں